السلام علیکم۔ کل اتفاق سے میں نے ایک ویڈیو دیکھی فیشن شو کی، جو کہ کراچی کی اقرا یونیورسٹی کا تھا، اور ویڈیو شاید 1.5-2 مہینے پہلے کی تھی۔ تو اس میں مجھے کافی حیرت ہوئی کہ یہ مطلب اس سے پہلے ہم نے نہ سنا نہ دیکھا۔ ویڈیو کل میں نے دیکھی تو جب اس کی میں نے تحقیق کی تو پتہ لگا یہ تو کافی پرانی 1.5-2 مہینے میں 24 نومبر یا 20 نومبر اس کے آگے پیچھے کی کہیں وہ ویڈیو ہے۔ تو جب اس کی ڈیٹیل پڑھی ساتھ میں پتہ لگا انہی دنوں ایک اور واقعہ بھی ہوا تھا۔ جناح یونیورسٹی تھی شاید، تو اس کے پرنسپل کی بیٹی کی شاید شادی تھی یا بیٹے کی شادی تھی، تو انہوں نے یونیورسٹی کو استعمال کیا اور اس کے اندر جو ناچ گانا وہ ہوا، اس کی بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئیں اور لوگوں نے بہت زیادہ تنقید بھی کی۔ اس کے علاوہ ہمارے جو کلچرل فیسٹیول ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولوں میں، اور اس کے اوپر جو واہیات قسم کی ڈانس پارٹی ہوتی ہے، مطلب کہ لڑکیوں کے جو ڈانس کے سٹائل ہوتے ہیں وہ کسی طور بھی کلچرل نہیں تھے۔ اور پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ اسلامی معاشرہ ہے، اس کا کلچر ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی بھی میں واہیات کہہ رہا ہوں، واہیات سے اگر کم بھی سمپل سا بھی کوئی ناچ گانا ہو تو یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے۔ تو کلچر کے نام پر جو واہیات قسم کے ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں وہ اگر دیکھیں تو کوئی بھی، خیر آج کل تو یہ اتنا زیادہ اس کو عام کر دیا گیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اب یہ چیز بری لگتی ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے، یہ بہت بری چیز ہے۔ ڈانس گانے یہ آج بھی اسلامی معاشرے میں اتنا ہی زیادہ منع ہے جتنا شروع میں تھا۔ تو ایک طرف آپ مخصوص جماعت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ یہ دعوے کرتے ہیں کہ کوئی بھی فحاشی ہم برداشت نہیں کریں گے، کوئی بھی فیک نیوز ہم برداشت نہیں کریں گے، کوئی بھی ایسی چیز برداشت نہیں کریں گے جس کا اثر معاشرے کے بگاڑ پر ہو۔ تو یہ چیزیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر یونیورسٹی اور کالج اور یہ جو ہمارے چھوٹے سکول ہیں، ان میں جو یہ واہیات قسم کے کلچرل پروگرام ہوتے ہیں ان کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ یہ چھوٹے بچوں کی جو ذہن سازی کی جا رہی ہے اس کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ یہ جو کو ایجوکیشن ہے جس کے آئے روز ہمیں سائیڈ ایفیکٹس نظر آ رہے ہیں، اور مزید کتنا اس معاشرے کو آپ نے خراب کرنا ہے، تو یہ چیزیں کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ یہ بھی تھوڑا سوچنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے ملک میں اس وقت فحاشی واقعتاً بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب بہت سارے لوگوں کو محسوس ہی نہیں ہوتی۔ یہ اسٹائل بن گیا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، منائل ملک کی ویڈیوز لیک ہوئی تھیں۔ شروع میں انہوں نے کہا کہ وہ AI جنریٹڈ ہیں، فیک ہیں۔ بعد میں منائل ملک اور اس کا جو بوائے فرینڈ تھا انہوں نے مختلف انٹرویوز میں یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ ویڈیوز جو تھی وہ اوریجنل تھی۔ اور زنا کے بارے میں جو سزا ہے وہ کہی جاتی کہ 4 گواہ ہونے چاہیے، اور 4 گواہ کے بعد ان کو جو سزا نہیں دے گا ان کے اوپر بھی وہی سزا جائز ہوگی یا لاگو ہوگی۔ تو ہمارا معاشرہ کہاں ہے؟ 2 لوگ انٹرویوز پہ یہ چیز ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ ویڈیوز اوریجنل تھیں، مطلب کہ وہ فحاشی تھی، وہ اس ملک اور قوم اور اس نئی نسل کو بگاڑنے میں پورا ایک پلاننگ تھی، آت تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ کسی نے بھی نہیں ان سے پوچھا، کہ کسی نے بھی ان کو سزا دینے کا نہیں سوچا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاکستان میں، جو کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جو اسلام کے نام پر بنا گیا، اس میں اسلامی سزائیں سرے سے معطل ہو چکی ہیں۔ نہ صرف اسلامی سزائیں، اسلامی نظام بھی سرے سے معطل ہو چکا ہے۔ اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہی نظام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اس ملک کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اللہ تعالیٰ اس ملک کو اسی لائن پر لے کر جائے، اسلامی معاشرہ بنے اور اسلام کا بول بالا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔